بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ان چھٹیوں کو بأحسن طریقے سے استعمال میں لا رہے ہوں گے، تو ضائع امید ہے نہیں کر رہے ہوں گے آپ لوگ۔ آج سے ہم اپنے آن لائن لیکچرز کا آغاز کریں گے اپنے اردو کے مضمون کے حوالے سے، اردو سبجیکٹ کے حوالے سے۔ تو جب ہماری یہ چھٹیاں ہوئیں، یہ بیچ میں گیپ آیا، تو ہم سبق نمبر 4 پر تھے، جو کہ عنوان ہے جس کا شاعروں کے لطیفے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم جب سبق شروع کرتے ہیں تو ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم اس سے پہلے مصنف کے تعارف کو جو ہے وہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ مصنف کا تعارف جو شروع میں دیا گیا ہوتا ہے سبق سے پہلے، وہ انتہائی اہم ہوتا ہے، خاص طور پر جو معروضی طرز ہے اس کے لیے۔ اور معروضی طرز یعنی ایم سی کیوز جو ہیں، وہ ایک ایسا پورشن ہے جس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور بچے عموماً اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ایم سی کیوز کے پورشن کو بڑے ہی بھرپور انداز میں جو ہے وہ تیار کریں۔ 15 نمبر کے ایم سی کیوز آتے ہیں ہمارے بورڈ کے پیپر میں، تو اس میں پورے نمبر لینا جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، تبھی ہم ہائیسٹ مارکس کی طرف جا سکتے ہیں اردو کے سبجیکٹ میں۔ تو مصنف کے تعارف کو دیکھتے ہیں۔ سبق جو ہے وہ ہمارا ہے شاعروں کے لطیفے، یہ سبق نمبر 4 ہے۔ مصنف ہیں اس کے مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں وفات پائی انہوں نے۔ ان کے والد مولوی محمد باقر معروف عالم دین اور صحافی تھے۔ 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی تو اس کی ناکامی کے بعد جو ان کے والد ہیں وہ انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور جب والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ساری ذمہ داری جو تھی وہ اپنے کندھوں پر آن پڑی۔ تو پھر تلاش معاش میں، روزگار کی تلاش میں دلی چھوڑی، لکھنؤ، حیدرآباد، 2 شہروں کا جو ہے وہ رخ کیا۔ وہاں سے پھر لاہور پہنچے، اور لاہور پہنچ کر جو ہے یہ محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہوار پر جو ہے وہ ملازم ہوئے، اور جو محکمہ تعلیم تھا انہوں نے ان سے کئی درسی اور نصابی کتب جو ہے وہ لکھوائیں، کئی کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے لکھ کر دی محکمہ تعلیم کو۔ اس کے بعد انہوں نے انجمن پنجاب میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی۔ اس میں یہ انجمن پنجاب میں یہ لیکچرار بھی رہے اور سیکٹری کے عہدے پر جو ہے وہ فائز رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر رہے۔ 1888 میں ان کو ایک دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا، یعنی یہ اخیر عمر تک وہ مرض جو ہے وہ زائل نہیں ہوا، اس سے وہ صحت یاب نہیں ہو پائے، یہاں تک کہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مولانا محمد حسین آزاد کو جو چیز دوسرے مصنفین میں ممتاز کرتی ہے، جو ان کی وجہ امتیاز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان کا اسلوب ہے، ان کا لکھنے کا انداز ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمثیلی اسلوب۔ تمثیلی اسلوب کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کے روپ میں، مختلف کردار کے روپ میں انسانی جذبات، احساسات نظر آتے ہیں۔ انسانی جذبات اور احساسات کو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ جیتے جاگتے کردار ہوں۔ تو جیتے جاتے کردار کے طور پر کسی بھی انسانی جذبے کو، انسانی احساس کو، انسانی رویے کو پیش کرنا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ تمثیلی اسلوب کہلاتا ہے، تمثیلی انداز کہلاتا ہے۔ تو یہ ان کا خاص اسلوب تھا جس کو انہوں نے شروع کیا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ اپنے اسلوب کے موجد یعنی ایجاد کرنے والے بھی تھے اور خاتم بھی تھے، انہی پر ختم بھی ہو گیا وہ، یعنی مکمل جو مہارت اس اسلوب میں حاصل کی وہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں حاصل کر سکا۔ بڑا کارنامہ ان کا اردو میں جدید طرز شاعری کی بنیاد رکھنا ہے، جس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ انجمن پنجاب۔ انجمن پنجاب کے تحت مختلف مشاعرے ہوئے اور اس میں پھر اردو کی شاعری جو تھی اس کے رخ کو جو ہے وہ چینج کیا گیا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اردو کی جو روایتی شاعری ہے وہ غزلوں پر مشتمل تھی، اور غزلوں میں زیادہ تر جو موضوعات تھے وہ روایتی موضوع ہوتے تھے، یعنی عشق اور عاشقی کے موضوع پر۔ لیکن مولانا محمد حسین آزاد نے دوسرے اپنے ہم عصر شعراء کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ اس رجحان کو تبدیل کیا اور لوگوں کے رجحان کو، شعراء کے رجحان کو موضوعاتی شاعری کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو پھر اس کے بعد موضوعاتی نظمیں جو ہے وہ کہی جانے لگیں، اور موضوعاتی نظمیں ہی پھر آگے چل کر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ اصلاح کا بھی باعث بنی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے، علامہ اقبال نے موضوعاتی نظموں کا سہارا لے کر ہی کیا کیا ہے؟ ہمیں ہماری اصلاح کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اہم تصانیف کو دیکھ لیں۔ اہم تصانیف میں ان کی ہے آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس شامل ہیں۔ تو یہ کتابوں کے نام آپ نے یاد کرنے، یہ یاد کرنے والا کام ہے۔ آپ کی جو کتاب ہے اردو کی
درسی کتاب اس میں یہ لکھی ہوئی بھی ہیں، تو ان کو یاد کریں. یہ شارٹ کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے، مختصر سوال، اور ایم سی کیوز میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آب حیات جو ہے وہ کس کی تصنیف ہے، یا نرنگ خیال کے مصنف کون ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے، یا مصنف مولانا محمد حسین آزاد کی کوئی سی 2 یا 3 یا 4 کتابوں کے نام لکھیں. تو یہ شارٹ کویشچن ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اس کے بعد اہم بات کیا ہے کہ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا جو دیوان مرتب کیا وہ مولانا محمد حسین آزاد نے کیا. مولانا محمد حسین آزاد کے استاد کون ہیں؟ ابراہیم ذوق. ابراہیم ذوق کا دیوان کس نے مرتب کیا؟ مولانا محمد حسین آزاد نے. موضوعاتی شاعری بھی کی انہوں نے، اگرچہ اچھے شاعر نہیں تھے. ٹھیک ہے، جتنی مہارت سے نثر لکھی ہے انہوں نے، شاعری اتنی مہارت سے نہیں کر سکے، بہرحال کی ہے، لیکن موضوعاتی شاعری کی جو نظم آزاد میں جو ہے وہ شامل ہے. تو یہ تھا مصنف کا تعارف. اس کو میں ایک دفعہ ریوائز کرتا ہوں، ذرا آپ اس کو غور سے دیکھیے گا. سبق کا عنوان کیا ہے؟ شاعروں کے لطیفے. مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد. کب پیدا ہوئے؟ 1830 میں. تاریخ وفات کیا ہے؟ 1910. ایک چیز جو ہے وہ کیا، کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ دلی میں پیدا ہوئے. دلی میں پیدا ہوئے. والد کون تھے ان کے؟ مولوی محمد باقر، معروف عالم دین تھے، صحافی بھی تھے. انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد. پھر تلاش معاش میں دلی چھوڑی. کہاں کہاں کا سفر کیا؟ لکھنؤ پہنچے، حیدرآباد گئے، پھر لاہور آئے. محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہوار پر ملازمت اختیار کی. محکمہ تعلیم میں کتنے روپے ماہوار پر ملازم ہوئے؟ 15 روپے ماہوار پر. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ایم سی کیوز کی شکل میں پوچھی جاتی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. دماغی مرض شروع ہوا. کب شروع ہوا؟ 1888 میں. 1888 میں ان کو دماغی مرض شروع ہوا اور وہ اخیر دم تک ساتھ رہا، پھر وہ ظاہر نہیں ہو سکا. وجہ امتیاز کیا ہے؟ ان کی تمثیلی اسلوب، یا یوں کہہ سکتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کا اسلوب کیا ہے؟ تو کیا کہیں گے ہم؟ تمثیلی اسلوب ہے. تو اس کو ذرا یاد رکھیے گا. تقسیم نگاری، پیکر تراشی ان کی تصنیف کی، ان کی تحریر کی نمایاں خوبیاں ہیں. اہم تصانیف کون کون سی ہیں یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. آب حیات، دربار اکبری، نرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس. اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان انہوں نے مرتب کیا. استاد ابراہیم ذوق کا دیوان کس نے مرتب کیا؟ مولانا محمد حسین آزاد نے. تو یہ تھا مصنف کا تعارف. اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھیں، یاد کریں. 2-3 دفعہ پڑھنے سے یاد ہو جائے گا. ایم سی کیوز کی شکل میں یہ پوچھے جاتے ہیں سوال، اور انتہائی اہم ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ شارٹ کویشچن کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. تو اب ہم اگلے سبق کا، جو ہمارے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. شاعروں کے لطیفے. لطیفہ جو ہے یہ کوئی جوک نہیں ہوتا، یا جس کو سن کر انسان ہنسے اور ہنس ہنس کے اس کے پیٹ میں بل پڑ جائے، ایسا نہیں ہوتا. لطیفہ جو ہے وہ لطیف بات، جس میں کوئی باریکی چھپی ہو. ایسی بات کرنا جس میں کوئی باریک نقطہ موجود ہو، تو ایسی بات کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ لطیفہ کہتے ہیں. تو شعراء کی جو آپس کے معاملات تھے، ان کی جو آپس کی باتیں تھیں، تو بعض دفعہ اس میں کچھ بات اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتی تھی جو انتہائی دلچسپ ہو جاتی تھی. اس میں کوئی نہ کوئی باریک بات جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تھی. تو انہی کو، ان واقعات کو جو ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد نے کیا کہا ہے؟ شاعروں کے لطیفے کہا ہے، یعنی شاعروں کی لطیف باتیں. تو پہلا جو لطیفہ ہے وہ میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں ہے. میر تقی میر اور ان کے ہم اثر شاعر ہیں مرزا رفیع سودا. یہ مرزا سے مراد یہاں مرزا غالب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ مرزا غالب ذرا مشہور ہیں، تو عموماً بچے غلطی کرتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں کہ یہ شاید مرزا غالب ہیں. مرزا غالب نہیں ہے، مرزا رفیع سودا ہے. تو میر اور مرزا یعنی مرزا رفیع سودا کے کلام پر 2 اشخاص کے درمیان بحث ہوئی. کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں. لکھنؤ میں جو بحث ہوئی تو بحث طول پکڑ گئی. طول کیوں پکڑ گئی؟ دونوں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے. یعنی اپنے اپنے جو پسندیدہ شاعر تھے ان کی بڑائی میں، ان کی فضیلت میں اپنے اپنے دلائل دیتے رہے، لیکن دونوں کے جو دلائل تھے وہ ایک سے دوسرے پر بھاری تھے، تو فیصلہ نہیں ہو پایا. دونوں جو تھے جن کے درمیان بحث ہو رہی تھی وہ خواجہ باسط کے مرید تھے. لکھنؤ میں جن 2 اشخاص کے درمیان بحث ہوئی وہ کس کے مرید تھے؟ خواجہ باسط کے. دونوں خواجہ باسط کے پاس آ گئے اور کہا حضرت آپ فیصلہ کریں، ہماری تو بحث کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، آپ بتائیں دونوں میں سے اچھا شاعر کون ہے؟ خواجہ باسط نے جب بات سنی تو انہوں نے انتہائی انصاف پسندی سے کام لیتے ہوئے انتہائی معتدل تبصرہ جو ہے وہ کیا، انتہائی اعتدال میں رہتے ہوئے، انتہائی مؤثر. کیا کہا انہوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں. یعنی دونوں کی فضیلت میں، دونوں کے ہنر میں، دونوں کے کمال میں، دونوں کی مہارت میں کوئی شک نہیں ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ جو ایک دوسرے سے الگ ہیں یہ، یا ان کا انداز؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ ان کا انداز ہے. کیا انداز ہے؟ میر کا کلام انہوں نے فرمایا آہ ہے. آہ کلمہ افسوس ہے، یعنی رونا دھونا، افسوس کا عنصر جو ہے وہ غالب ہے میر کی شاعری میں. اور مرزا کا کلام واہ. واہ جو ہے یہ کلمہ تحسین ہے، تعریف کا کلمہ ہے، تعریفی کلمہ ہے. تو مرزا کے کلام میں تھوڑی سی شوخی نظر آتی ہے، تھوڑا سا تنتنا نظر آتا ہے.
ٹھیک ہے، ان کے انداز کے اندر تھوڑا سا چنچل پن جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں. تو پھر مثال کے طور پر دونوں کا ایک ایک شعر بھی جو ہے وہ پڑھ دیا. میر کا شعر پڑھا. کیا تھا وہ شعر؟ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. جیسا کہ میر کا انہوں نے بتایا کہ میر کا کلام ہے، اس میں رونا دھونا پایا جاتا ہے، غم الم موجود ہے، تو وہی ترجمانی اس شعر میں نظر آتی ہے. اور پھر مرزا سودا کا شعر پڑھا. دونوں کا موضوع ایک ہے، سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے. تو دونوں اشعار پر جب غور کرتے ہیں ہم، تو دونوں میں ہی ایسے شخص کے سرہانے رونے سے شور کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کی ابھی ابھی آنکھ لگی ہے. کیونکہ عموماً کچی نیند انسان جب جاگتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور عموماً جو ہے انسان کی طبیعت پر جو ہے وہ بڑا گراں گزرتا ہے. لیکن دونوں کی بات کرنے کے انداز میں بڑا فرق جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ جو مرزا کا جو میر کا جو شعر تھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، یہ شعر ان کے مرزا سودا کے چاہنے والے نے ان کو سنایا تو وہ مسکرائے اور کہا کہ شعر تو میر کا ہے لیکن داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے. ددا جو ہے وہ بچوں کو کھلانے والی پالنے والی، جو عموماً جو گھروں میں رکھ لی جاتی ہیں عورتیں جو بچوں کو کھلاتی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کو کھلانے وغیرہ کا کام کرتی ہیں، اس کو ددا کہتے ہیں. تو انداز وہی تھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا. جیسے کوئی ماں یا کوئی بچوں کو کھلانے والی عورت بچے کو سلا کے پھر دوسروں کو منع کرتی ہے کہ شور نہ کرو، ابھی ابھی روتے روتے سویا، پھر اٹھے گا پھر تنگ کرے گا. تو وہی انداز جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ چیز اچھا، جو خواجہ باسط نے تبصرہ کیا ہے اس پہ کہ دونوں صاحب کمال ہیں، میر کا کلام مرزا کا کلام واہ، یہ ایسا تبصرہ ہے، ایسی تنقید ہے کہ آج بھی معتبر مانی جاتی ہے. آج کے بھی بڑے بڑے تنقید نگار اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خواجہ باسط نے جو تبصرہ کیا دونوں کے کلام پر، وہ انتہائی مختصر، انتہائی جامع اور انتہائی مدلل تبصرہ تھا، جس کو آج بھی جو بڑے بڑے تنقید نگار ہیں وہ مانتے ہیں. تو اس سے ہمیں خواجہ باسط کی تنقیدی صلاحیتوں کا پتہ لگتا ہے، ان کی شاعری کی جو تفہیم ہے شعراء سے، جو ان کا شعراء کے لب و لہجے کو سمجھنا، ان کی رجحان کو سمجھنا، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ دیتی ہیں اس واقعے کے ذریعے. تو عزیز طلباء، یہ آج ہم نے سبق کے حوالے سے مصنف کا تعارف پڑھا. اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اس کے جو متعلقہ MCQs آپ کے نوٹس میں پرووائڈ کیے گئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے پہلا جو نثر پارہ آج ہم نے یعنی جو پہلا لطیفہ ڈسکس کیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا. اور نوٹس میں ہی اس کے نثر پارے کی تشریح دی گئی ہے. اسی لطیفے میں سے ایک نثر پارہ بھی ہے، تو اس نثر پارے کی تشریح کو جو ہے وہ آپ یاد رکھیے گا، یاد کیجیے گا اچھے طریقے سے. تو اگلا جو سبق ہے، یعنی جو بقیہ سبق ہے ہمارا، دوسرا لطیفہ اور پھر یہ سبق، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.